اللہ کے بندو، آج کل شادی بیاہ کا موسم ہے، اللہ تبارک و تعالی سب شادی کرنے والوں کو دنیا و آخرت کی حقیقی خوشیاں نصیب فرمائے، ان کے درمیان محبتیں پیدا کرے اور ان کو نیک صالح اولاد عطا فرمائے۔ لیکن اس موقع پر ہمارے بھائیوں سے بھی بہت غلطیاں ہوتی ہیں، ہماری بہنوں بیٹیوں سے بھی بہت غلطیاں ہوتی ہیں کہ وہ اپنی ڈریسنگ میں، اپنے لباس میں فیشن کرتے کرتے اللہ رب العالمین کو ناراض کر بیٹھتی ہیں۔ لباس دو طرح کا ہے، ایک جنتی عورتوں کا لباس ہے، دوسرا جہنمی عورتوں کا لباس ہے۔ میں صرف اتنا کہوں گا، وقت زیادہ نہیں ہے، کہ جنتی عورتوں کا لباس پہنیے تاکہ جنت میں چلے جائیں، جہنمیوں والے لباس سے بچیے تاکہ جہنم سے بچ جائیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ایسی عورتیں جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکیں گی، حالانکہ جنت کی خوشبو تو بہت زیادہ مسافت سے بھی محسوس کی جا سکتی ہے۔ 5 صفات ہیں ان عورتوں کی، کاسیات عاریات مائلات ممیلات رؤوسہن کاسنمۃ البخت المائلہ۔ لباس اس قدر باریک چست ٹائٹ تنگ فٹنگ والا ہوگا کہ ان کے جسم کا انگ انگ ظاہر ہو رہا ہوگا۔ استغفر اللہ واتوب الیہ۔ عاریات، لباس پہنا ہوگا لیکن لباس پہننے کے باوجود بے لباس نظر آئیں گی۔ مائلات ممیلات، دوسروں کی طرف مائل ہونے والیاں، دوسروں کو اپنی طرف مائل کرنے والیاں۔ رؤوسہن کاسنمۃ البخت المائلہ، اپنے سر کے بالوں پر بخت اونٹ کی کوہان کی مانند جوڑے بنائیں گی، بالوں کا جوڑا، یہ جو اوپر کو اٹھا ہوا بنایا جاتا ہے، پھر اس کے اوپر دوپٹے لیے جاتے ہیں، اور بیوٹی پارلر جا کے ہزاروں روپیہ دے کے میک اپ کیا جاتا ہے، اور جس نے میک اپ کیا ہوا ہے ہزاروں روپیہ لگا کے، ایمانداری سے بتائیے گا، تنہائی میں بیٹھ کے سوچیے گا، کیا وہ وضو کر کے نماز پڑھے گی؟ وہ تو وضو کر ہی نہیں سکتی۔ وہ کہے گی اگر میں نے وضو کیا تو میرا سارا میک اپ خراب۔ وہ بھی اللہ کی بندی تھی، مغرب کے بعد اس کی سہیلیاں اس کو گھر میں تیار کرنے کے لیے آتی ہیں، اس نے یہ گمان کیا کہ میرا وضو برقرار ہے، انشاءاللہ جب عشاء کی اذانیں ہوں گی تو میں مغرب کے وضو کے ساتھ ہی عشاء بھی پڑھ لوں گی۔ سہیلیاں آئیں تیار کرنے کے لیے، رات رخصتی ہے، بارات ہے، تیار کر رہی ہیں، ادھر سے عشاء کی اذانیں گونجتی ہیں، ادھر سے دیکھو اللہ رب العالمین کی کرنی، ایسا ہوا کہ اسے دوبارہ وضو کرنے کی حاجت پیش آ جاتی ہے۔ یہ اللہ کی بندی اٹھتی ہے، مغرب سے عشاء اتنا ٹائم لگا کر اس کی سہیلیوں نے اسے تیار کیا، لیکن جب اس نے عشاء کی اذانیں سنی اس نے سب کچھ چھوڑ دیا، کہا ٹھہرو ذرا میں بھی آتی ہوں۔ ماں آئی، بیٹی کہاں جا رہی ہو؟ امی میں وضو کر کے نماز پڑھنے لگی ہوں۔ بیٹی تمہارا دماغ خراب ہو گیا، تم پاگل ہو، تم بے وقوف ہو، کیسی باتیں کر رہی ہو؟ اتنا وقت لگا کے اتنے مہنگے یہ سارا تمہیں میک اپ کیا، تمہارے شوہر آنا ہے، سسرالی آئیں گے، سب آئیں گے، ساری فیملی ممبر اکٹھے ہو رہے ہیں، کیا تم کر رہی ہو؟ سوچو ذرا۔ اس نے یہ سوچا کہ ماں ناراض ہوتی ہے ہو جائے لیکن میں اللہ کو ناراض نہیں کر سکتی۔ وضو کر کے آئی، نماز پڑھنے کے لیے کھڑی، ماں پیچھے کھڑی ہو کے کوس رہی ہے، وہ رو رہی ہے نماز پڑھتے ہوئے، عشاء کی نماز پڑھتے ہوئے پہلے سجدے میں گئی، سجدے میں روتے روتے اس نے اپنی جان اللہ کے سپرد کر دی۔ اللہ نے اس کو سجدے کی حالت میں نماز میں اپنے پاس بلا لیا، اور جنت یقیناً دنیا سے بہتر ہے، آخرت دنیا سے بہتر ہے۔ سوچئے، یہ بھی تو دلہن تھی، اس کے بھی تو جذبات ہوں گے، اس کے بھی تو مستقبل کے خواب ہوں گے، لیکن امتحان ہوتا ہے اس پوائنٹ پہ آ کے، ایک طرف اللہ رب رحمان ہے اور دوسری طرف شیطان ہے، بیچ میں کھڑا انسان ہے، اور اس کا امتحان ہے کیا یہ اللہ رب رحمان کی طرف آتا ہے یا شیطان کی طرف جاتا ہے۔ یہ جنگ لگی ہوئی ہے، لہذا ہم سب کو اپنے نفس کے ساتھ سب سے پہلے جہاد کرنا چاہیے۔ اپنے ہاتھ میں تلوار اٹھا کے دشمن کے ساتھ جہاد وہی کرے گا جو سب سے پہلے جہاد میں نفس کرے گا، اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرے گا۔ لہذا اس کی خوب اچھی طرح فکر کیجیے۔